عزیز دوستو، آپ کو الٹراساؤنڈ ٹریننگ کی چوتھی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے کچھ عرصے سے میں مزید ایک ساتھ اپلوڈ نہیں کر پایا تھا، لیکن آپ لوگوں نے اتنا اصرار کیا کہ اب میں اس کو ریگولرلی جو ہے وہ اگلی ایک ساتھ جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا۔ چنانچہ اب سے میں ہر ہفتے ایک قسط جو ہے وہ لازماً اپلوڈ کروں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ وہ جمعہ یا ہفتے کو اپلوڈ کی جائے۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ دائیں گردہ جو ہے اس کو کیسے الٹراساؤنڈ پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ دائیں گردے کا مشاہدہ کرنے کے لیے دو اہم چیزیں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے مریض کی پوزیشن۔ تو بنیادی طور پر ہمیں مریض کو دو پوزیشنز میں دیکھنا ہے، ایک جب وہ بالکل سیدھا لیٹا ہوا ہے اور دوسرا جب اس نے بائیں جانب کروٹ لی ہوئی ہے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ اس الٹراساؤنڈ کے لیے میں اپنا کروڈ ایرے پروب جو ہے وہ یوز کروں گا، جس کی فریکوینسی 3.75 میگا ہرٹز ہے۔ بالکل پہلے کی طرح ہم سب سے پہلے جیل لگائیں گے، اور جیل لگانے کے بعد میں اپنا پروب ہے یہ مریض کے دائیں جانب پسلیوں کے نیچے رکھوں گا، پسلیوں کے بالکل نیچے، جس کو ہم لمبر ریجن کہتے ہیں، وہاں پہ پروب رکھا جائے گا۔ یہاں پر میں جگر کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ یہ جو نظر آ رہا ہے اسٹرکچر یہ جگر ہے، لیکن ابھی جو ہے ہمارا جگر سے دلچسپی نہیں ہے، ہم رائٹ کڈنی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس مقصد کے لیے میں اپنے پروب کو تھوڑا سا نیچے کی جانب جھکاؤں گا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا، بالکل معمولی سا میں جھکاؤں گا، اور ساتھ ہی پروب کو سلائڈ کرتے ہوئے بالکل مڈ لائن کی طرف جو ہے وہ یعنی بغل کی جو درمیانی لائن ہے اس کی جانب لے کے جاؤں گا، لیکن میرا پروب رہے گا پسلی کے نیچے والی جگہ پر ہی۔ یہ دیکھیے کہ ایک گردہ جو ہے دایاں گردہ نمودار ہو چکا ہے۔ اب میں مریض کو کہوں گا کہ وہ ایک گہرا سانس لے کے سانس روک لے، اور یہ دیکھیے یہ دایاں گردہ جو ہے یہ مکمل طور پر اب مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے اپنے پروب کو بہت ہی معمولی سی حرکت دی ہے، میں نے زیادہ نہیں موو کیا، بہت معمولی حرکت ہے، بہت معمولی سا نیچے کی جانب جھکانا ہے پروب کو، اور پیشنٹ ایک گہرا سانس لے گا اور دایاں گردہ ہمیں پوری طرح نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ میں نے دائیں گردے کو اس کی مکمل جو لمبائی ہے اس میں دیکھنا ہے، اور یہ جو حصہ ہے یہ اب رینل کارٹیکس ہے، اور یہ جو آپ کو اندر سفید حصہ نظر آ رہا ہے یہ رینل میڈلا اس کو کہا جاتا ہے۔ اب گردے میں نے دیکھنا ہے کہ کوئی پتھری مجھے مل جائے، کوئی پانی کی تھیلی ہو، یا گردے پہ کوئی سوجن ہے وہ مجھے نظر آ جائے۔ یہ سب چیزیں کیسی نظر آتی ہیں یہ ہم آنے والی ایک ساتھ میں ذکر کریں گے۔ فی الوقت ہم صرف گردے کو دیکھنا کیسے ہے اس پہ فوکس کرتے ہیں۔ اور اب ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے میں یہ آگے کی جانب پروب رکھوں گا، اور اس کو آہستگی سے بالکل سلو پیچھے کی جانب، یعنی جو میرا کاؤچ ہے اس کی جانب آہستہ آہستہ نیچے لاتا جاؤں گا، اور یہ دیکھیے آپ کے کڈنی ہماری نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ ہم نے پروب کو زیادہ گول نہیں گھمانا، بالکل ہلکی سی حرکت ہے، بہت سلائٹ موومنٹ کے ساتھ ہم نے پروب کو نیچے موو کرنا ہے۔ اور اب میں مریض سے کہوں گا کہ وہ بائیں جانب کروٹ لیں، اور اب میں اس کو دائیں جانب سے جو ہے وہ دیکھوں گا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے کہ مریض کو کروٹ دلوا کے بھی گردے کو پوری طرح دیکھا جائے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں جو ہمیں اس پوزیشن میں کلیئرلی نظر آئیں گی۔ اور اب میں اپنے پروب کو دوبارہ آگے کی جانب رکھتا ہوں، اور اسی انداز میں پیچھے کی جانب لاؤں گا۔ یہ جو سٹرکچر نظر آ رہا ہے یہ جگر ہے، اور اب یہاں پر میں اپنے پروب کو تھوڑا سا مریض کے پاؤں کی جانب جھکاؤں گا، تو جگر میرے پروب کی پوزیشن رہے گی وہی، معمولی سا نیچے کی جانب اور باہر کی جانب جھکانا ہے، اور یہ اب مجھے کڈنی پوری دوبارہ لینتھ میں نظر آ رہی ہے۔ اور اب میں گردے کا سائز میئر کروں گا۔ یہ گردے کا اپر پول ہے، اور یہ گردے کا لوئر پول ہے، تو میں اپر پول سے لے کے لوئر پول تک جو ہے وہ لینتھ میئر کروں گا، اور اس کی لمبائی جو ہے وہ 10.2 سینٹی میٹر آئی ہے، جو کہ نارمل ہے، اور اب اس کی چوڑائی یہ 3.7 سینٹی میٹر ہے، اور اس کے بعد میں کارٹیکل تھکنس میئر کروں گا۔ یہ تینوں میئرمنٹس جو ہیں بہت اہم ہیں۔ اچھا، اگر میں اس طرح گردہ مجھے پوری طرح ان کو دو پوزیشنز میں نہیں نظر آتا، تو اس کے حل کے طور پہ میں مریض کو تھوڑا سا آگے کی طرف مزید جھکاؤں گا، اور کوشش کروں گا کہ گردے کو دیکھنے کے لیے کمر کی جانب سے جو ہے وہ گردہ دیکھوں۔ میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ مریض کو الٹا لٹا دوں، اور الٹا لٹانے کے بعد جو ہے وہ کمر پہ پروب رکھ کے پھر گردہ دیکھنے کی کوشش کروں۔ اس صورت میں مجھے دایاں گردہ عموماً بہت اچھا کلیئرلی نظر آ جائے گا۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے پروب پہ ہلکا سا پریشر دیا ہے، اور مجھے پیچھے سے کمر کی جانب سے گردہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے، اور سانس کی حرکت کے ساتھ جو ہے وہ گردہ بھی اوپر نیچے موو کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔
اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس قسط کے اختتام تک پہنچتے ہیں. ہم ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ جلد ہی دوبارہ ملیں گے. اپنی اگلی قسط میں ہم بات کریں گے کہ گال بلیڈر جو ہے اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے. اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.